السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ اللہ کا محبوب کیسے بنے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس کا محبوب بن جائے جس سے اس کے کام بنے۔ کوئی پولیس آفیسر کا، کوئی ایم پی کا، کوئی ایم ایل اے کا، کوئی سی ایم کا، کوئی پی ایم کا، کوئی پرنسپل کا محبوب بننا چاہتا ہے، اور وہ محبوب بننا اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کے کام ہو سکیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کا محبوب اگر کوئی بن جائے تو انداز لگائیے کہ اللہ کے محبوب کے کام کیسے بنیں گے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب بننے کا راستہ بتایا ہے کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو اور میرے دوست بننا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آیت یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کا راستہ کیا ہے، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہارے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے، دوسرا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی جائے۔ صرف نام بھرنا اور نبی کا کام آئے تو جھوم جانا اور کام آئے تو گھوم جانا، یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر مرحلے میں کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ سے زیادہ اچھا ماڈل اور آپ سے اچھا رہبر اور آپ سے زیادہ ہمدرد نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ہیں۔ اگر ہم اپنی چمڑی کی جوتیاں بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیں تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اس ایک آنسو کا اور اس ایک طائف میں بہے خون کے خطرے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی ہمیں عرش پہ بھولے ہیں نہ کبھی ہمیں فرش پر بھولے ہیں۔ آپ معراج میں گئے ہیں تو آپ نے امت کو یاد کیا ہے۔ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے اور آپ امت کو یاد کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ یہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی کل آپ تو اونچے درجے پر ہوں گے، آپ سے ملاقات کرنا ہو، آپ کو کیسے پایا جائے؟ تو فرمایا میدان محشر میں کیسے آپ سے ملاقات ہو؟ کہا تم پلسرات پر آ جانا، میں اپنی امت کو سہولت سے پار کرا رہا ہوں گا، وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا، امت کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اور وہاں نہ ملوں تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ ایسے نبی کی اتباع نہ کی جائے جو ہر وقت ہمارے لیے رویا ہو اور تڑپا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو آپ نے دعا دے دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے آج دعا دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ایسی روز 5 مرتبہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر مر مٹیں، زمانہ کچھ کہے، حالات کچھ کہیں، حالات اجازت دیں یا نہ دیں، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں، لیکن نبی کی سنت زندگی سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور نبی کی سنت صرف عبادتوں کے لیے اور روزے حج اور زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہے۔ نبی کی سنت آسان بھی ہے، نبی کی سنت کامل بھی ہے، نبی کی سنت خوبصورت بھی ہے، اور ہر عمل میں نبی کی سنت کو اپنانا ہے۔ یقین جانیے جیسے آپ کو نماز پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت پر ثواب مل رہا ہے، اگر آپ گھر میں سیدھے پیر سے آتے ہیں، سلام کر کے آتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر آپ پانی سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں،
بیٹھ کر پیتے ہیں، دیکھ کر پیتے ہیں، 3 سانس میں پیتے ہیں، پینے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو اس پر بھی ثواب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ بیت الخلا جاتے ہیں اور وہ بھی نبی کی سنت پر جاتے ہیں تو آپ کو بیت الخلا جانے پر بھی ثواب ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں کے بارے میں فکر مند ہو، ایسے نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کچرا رکھنے کو تیار ہیں لیکن نبی کی سنت رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہماری اس گستاخی کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ یہی ہے کہ نبی کی سنت کی اتباع کی جائے، ہر قدم پر نبی کی سنتوں کا اتباع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔